الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آج 20 شعبان 1442 ہجری 3 اپریل 2021 عیسوی کے دن میں 3 بجے سے پہر مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مولانا ولی رحمانی کے انتقال سے ایک دور کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جو لوگ اس دور کو جانتے ہیں، اس کی تاریخ سے واقف ہیں، اس کے نشیب و فراز سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مولانا ولی رحمانی کی وفات محض ایک عالم کی، ایک دینی فکر رکھنے والے کی، ایک ذمہ دار کی وفات نہیں ہے، بلکہ ایک عہد کا خاتمہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سلسلے کا خاتمہ ہے۔ جہاں تک مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، اصلاً اپنے بچپن سے مجھے ان کے دادا اور تحریک ندوۃ العلماء اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے صدر و ناظم حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری حسنی اور حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا تعلق رہا کہ میں نے جس دور سے فکری کتابیں پڑھنا شروع کی، سوانحی کتابیں پڑھنا شروع کی، تو مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے تاریخ دعوت و عزیمت کی پہلی جلد پڑھی تھی، اور اس کے بعد قریبی دور میں، یہ بات 1971-72 کی ہے، کہ پھر میں نے بڑے شوق و ذوق سے اپنے حقیقی ماموں مولانا سید محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کیا، بلکہ کہنا چاہیے کہ شوق کے ہاتھوں سے لیا اور بڑے جذبے سے اس کتاب کو پڑھا۔ میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا کی کتابوں سے، فکر سے بھی، مضمون سے بھی، اسلوب سے بھی سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میری علمی جستجو کا جو آغاز ہے اور فکری دنیا میں میں نے قدم رکھا ہے، تو اس میں بنیادی طور پر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں نے میری رہنمائی کی، اور جو ان کی کتابیں میرے اس دور سے پہلے لکھی جا چکی تھی ان کو پڑھا، اور پھر جو کتابیں سن 71 کے بعد تصنیف ہوتی رہیں، ادھر تصنیف ہوتی تھی بلکہ دوران تصنیف بھی یہ موقع ملتا تھا کہ میں ان کتابوں کے مضامین سے مطلع ہوتا تھا، ان کے صفحات پڑھتا تھا، اور براہ راست مولانا سے ان کے بارے میں گفتگو سنتا تھا۔ پھر کیونکہ مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پرتو تھے، ان کا ذل تھے، ان کے ترجمان تھے، اور مولانا کا قلم ان کو ملا تھا۔ کاش کہ مولانا کی زبان بھی ملتی تو وہ سب سے بڑے خطیب بھی ہوتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی اور اردو زبان میں
مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ترجمان تھے کہ دونوں کی تحریروں کو الگ کرنا مشکل ہوتا تھا اور دھوکہ ہوتا تھا کہ جو کچھ مولانا محمد الحسنی نے لکھا وہ غالباً مولانا ابو الحسن علی نے لکھا۔ تو میں نے بہت شوق سے یہ کتاب پڑھی، اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جن شخصیات سے ہندوستان کی تاریخ میں، آخری دور کی تاریخ میں جن شخصیات سے بڑی محبت ہوئی اور میں نے ان کے فکر کو جذب کرنے کی کوشش کی اور میں فکری طور پر ان کا دیوانہ رہا، ان میں حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، اور حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، اور پھر میرے نانا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ بہت سی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا، پڑھنے کا موقع دیا، لیکن یہ 3 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے میرے دماغ پر، میرے دل پر، میری فکر پر گہرے اثرات ڈالے، اور اس لیے اپنی تعلیم کے دوران مجھے تحریک ندوہ کی ایسی فکر تھی اور مجھ پر اتنی غالب تھی، میرے دماغ پر وہ تحریک مستولی تھی، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ جب عالمیت کے درجے سے ہم لوگوں کو فراغت حاصل ہو رہی تھی، اور یہ بات 1974 کی ہے، تو اس وقت ہمارے درجے میں 32 طلباء تھے، اور ہم نے ایک ایسے جلسے کا فیصلہ کیا جو ندوے کی تاریخ میں طلباء کی طرف سے نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد آج تک ہوا۔ ہم لوگوں نے 32 طلباء نے 32 موضوعات پر، جتنے علوم بعد اس جلسے کی جو تیاریاں، وہ بھی ایک نئی مثال تھی ندوے کی تاریخ میں، یعنی طلباء کی طرف سے جہاں تک جلسوں کے انعقاد کی بات ہے کہ وہ ایک نیا اجلاس تھا، اور جو بھی اس کی تفصیلات جاننا چاہتا ہے تو 1974 میں تعمیر حیات کا وہ ایڈیشن پڑھ لے جو اسی کے لیے بطور عدد خاص نمبر کے طور پر نکالا گیا تھا۔ اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا کہ 1974 میں جو عظیم الشان اجلاس ندوۃ العلماء میں ہم نے منعقد کیا، ہم نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ اس کی صدارت فرمائیں، اور یہ وہ موقع تھا جب ندوے کی شورا کا جلسہ منعقد ہو رہا تھا، تو حضرت مولانا نے مجھ سے کہا کہ مولانا منت اللہ رحمانی کو صدر بناؤ۔ میں مولانا منت اللہ رحمانی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان کو ندوے کے شورا کے جلسوں میں دیکھا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ ایک ایسا جلسہ ہم لوگ منعقد کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی صدارت ہو۔ ظاہر ہے کہ مولانا منت اللہ رحمانی کی ایک تو شخصیت بڑی پرجلال تھی، بڑی پرجمال تھی، اور گویا ان کی شخصیت میں ہم مولانا سید محمد علی مونگیری کو دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا منت اللہ رحمانی کو ایک بڑا جلال دیا تھا، فیصلہ کن بات کرتے تھے، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، بڑے سے بڑا موقع ہو، جو بات حق ہوتی اور جو بات انہیں کہنا ہوتی پوری قوت سے کہتے، فیصلہ کن انداز سے کہتے۔ اس کے بھی متعدد واقعات ہیں جن کی تفصیل میں مجھے اس وقت جانا نہیں ہے۔ تو 1974 سے بانی ندوہ کے فرزند ارجمند سے میرا تعلق ہوا، اور مجھے ان سے محبت ہوئی، میرے دل میں ان کی قدر بیٹھ گئی۔ میری ان سے ایک ملاقات نیپال کے کٹھمنڈو میں ہوئی۔ اس اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت وہ بھی تشریف لائے تھے، اور مولانا نظام الدین صاحب ناظم عمارت شریعت بھی تشریف لائے تھے۔ کٹھمنڈو کی جامع مسجد میں ایک اجلاس تھا جس میں اس عاجز و فقیر کا بھی بیان تھا اور ان حضرات کا بھی بیان تھا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا موقع آیا جس میں میں پھلواری شریف گیا اور عمارت شریعہ کے نظام کو دیکھا۔ اس حالت میں دیکھا جب مولانا مجاہد الاسلام صاحب جو گویا سب سے بڑے قاضی تھے اس عمارت شریعہ کے تحت، وہ ایک کھپریل کی چھت کے نیچے فقیرانہ انداز سے بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ عمارت تیار نہیں ہوئی تھی، جو بہت بعد میں تیار ہوئی۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی، میرا ان سے پہلا تعارف ہوا، اور تعارف بھی واقعہ یہ کہ زیادہ تفصیل سے نہیں ہوا، بس میں نے ان کو اس حال میں دیکھا، اور
مولانا نظام الدین صاحب کے گھر پر میری ملاقات ہوئی، اور خاص طور پر اس وقت ان سے تعارف ہوا، سن 84 کی لگ بھگ بات ہے، جب عمارت شریعہ کی تعمیر ہوئی تھی اور اسپتال بھی قائم کیا گیا تھا، بہت سے اور شعبے وہاں پر نہیں تھے، تو ان سے میرا تعارف ہوا۔ یہ وہ دور ہے جس میں مولانا ولی رحمانی سے میرا کوئی تعارف نہیں تھا، ان کے والد سے میرا تعارف ہوا، اور ان کے والد نے، واقعہ یہ ہے کہ سن 74 کے بعد تو سن 74 کے ہمارے اجلاس میں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی نے صدارت فرمائی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میں مونگیر حاضر ہوا، مولانا منت اللہ رحمانی کے گھر پہ حاضر ہوا، بڑی شفقت فرمائی، بڑی محبت عطا فرمائی، اور بڑی اچھی ضیافت فرمائی، اور بعض تحفے بھی عطا فرمائے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میں نے جتنا سوچا تھا ان کے بارے میں اس سے زیادہ بہتر پایا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ دور آیا کہ جس میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اسٹیج پر مجھے بھی پہنچنے کا موقع ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا منت اللہ رحمانی نے اس دور سے جب جمعیت شباب الاسلام کا عمل بڑی قوت کے ساتھ شروع ہوا، یہ بات رہ گئی کہ 1974 میں جو اجلاس ہم لوگوں نے کیا تھا، اسی اجلاس کے اختتام کے بعد ہم سب طلبہ نے جمعیت شباب الاسلام قائم کی، اور یہ طلبہ کی تنظیم تھی جو سن 74 میں، سن 75 میں، سن 76 میں کام کرتی رہی۔ اس طرح کہ میں پوری طرح شریک رہا، لیکن سن 77 میں پھر مجھے ریاض جانا ہوا، اور سن 80 تک میرا ریاض میں قیام رہا، اور اس دوران میرے ساتھی جمعیت کے کاموں کو دیکھتے رہے۔ سن 80 کے بعد پھر جب تحریک کا عمل شروع ہوا، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس کے جلسے شروع ہوئے، اور یہاں تک کہ جب 84 میں تحریک شروع ہوئی، تو اس وقت جمعیت شباب الاسلام، جس کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ نوجوانوں میں تحریک ندوۃ العلماء کو زندہ کیا جائے، دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمارت شریعہ کا جو کام انجام دیا بہار کی سرزمین پر، اس کو پورے ملک میں دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ بات سنا دوں کہ جس زمانے میں زبردست تحریک مسلم پرسنل لاء بورڈ کی چل رہی تھی، اور اس کے جلسے ملک کے مختلف علاقوں میں ہو رہے تھے، اور 3-3 لاکھ اور 5-5 لاکھ کے مجمع تھے، تو اس وقت جو نوجوان ان جلسوں میں خطاب کر رہا تھا، حضرت مولانا علی میاں صاحب کا خطاب، مولانا منت اللہ صاحب کا خطاب، مولانا مجاہد الاسلام صاحب کا خطاب، اور جناب سکندر صاحب حیدرآباد کے سکندر صاحب کا خطاب، اور جناب عبد الرحیم قریشی صاحب کا خطاب، یہ سارے خطابات تھے، اور بھی بہت سے ملک کے زعماء تھے جن کے خطابات ہوتے تھے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے، اور پرسنل لاء بورڈ کی تاریخ میں اور ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ اسی دور سے ان بزرگوں کے ساتھ اس فقیر نوجوان کے بھی خطابات ہوتے تھے، اور اس اعتبار سے تعارف پھر لوگوں میں ہوتا چلا گیا۔ اور مولانا منت اللہ صاحب نے مجھ کو اس جوانی میں پرسنل لاء بورڈ کا ممبر بنا دیا، اور اس کے جلسوں میں مجھے بلانے لگے، ہمت افزائی فرمانے لگے، تو اس اعتبار سے 84-85 سے میں پرسنل لاء بورڈ میں شامل ہو گیا۔ کسی نے اگر کبھی مولانا سے یہ سوال کیا کہ اتنی کم عمر لوگوں کو بھی آپ نے پرسنل لاء بورڈ میں لے لیا، تو فرمایا کہ میں سیکنڈ لائن تیار کر رہا ہوں، یہ مولانا کا جواب ہوتا تھا۔ مولانا منت اللہ رحمانی بڑے ہی ذہین انسان تھے، بڑے ہی مردم شناس تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ہی مولانا مجاہد الاسلام کو قوم و ملت کے سامنے ایک قاضی کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے، ایک خطیب کی حیثیت سے، ایک مفکر کی حیثیت سے پیش کیا۔ تو یہ دور گزرتا رہا، اور میرا تعلق مولانا منت اللہ رحمانی سے مسلسل قائم رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مولانا منت اللہ رحمانی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر دور مولانا ولی رحمانی کا شروع ہوا۔ خانقاہ رحمانی کی ان پر ذمہ داری آ گئی، جامعہ رحمانی کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا ولی رحمانی کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا،
جو ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی، ساتھ ہی ساتھ ان کو جو قلم کی روانی عطا فرمائی اور زبان کی طلاقت عطا فرمائی، یہ ساری ایسی نعمتیں اور دولتیں تھیں جن کی بنیاد پر مولانا ولی رحمانی کسی بھی مجمع میں اپنی شخصیت کو تسلیم کروا لیتے تھے، اور ان کا جو بھاری پن تھا، اور وہ بزرگوں کے وارث تھے اور بہت بڑی شخصیت سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے دادا دارالعلوم ندوۃ العلماء بلکہ تحریک ندوۃ العلماء کے بانی، اور ان کے والد صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے پہلے دن سے جنرل سیکرٹری۔ جب حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1972 میں پرسنل لا بورڈ کا صدر بنایا گیا، تو مولانا منت اللہ صاحب رحمانی ان بنیادی افراد میں تھے جنہوں نے اس تحریک کو کھڑا کیا، اور وہ اس کے جنرل سیکرٹری بنے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا تو مولانا منت اللہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح رہے جیسے مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ تو اب ان کا بھی دور جب ختم ہوا اور ذمہ داری مولانا ولی رحمانی صاحب پر آئی، تو مولانا ولی رحمانی صاحب نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جامعہ رحمانی کو بھی سنبھالا اور خانقاہ رحمانی کو سنبھالا، اور اس بات کی کامیاب کوشش کی کہ کوئی خلا محسوس نہ ہونے پائے، اور اپنے دادا اور اپنے والد کے نقش قدم پر وہ چلیں، اور خانقاہ آباد رہے، اور جامعہ رحمانیہ نہ صرف آباد رہے بلکہ ترقی کرتا چلا جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا ولی رحمانی کے دور میں جامعہ رحمانی نے جو ترقیاں کی ہیں، ظاہری بھی اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، وہ ایسی ترقیاں جن کا اعتراف سب کو ہے۔ مونگیر کی سرزمین پر جامعہ رحمانی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی ترجمان ہے، اور جس طرح جدید و قدیم کا سنگم بنانے کی انہوں نے کوشش کی، بلکہ بہت آگے بڑھ کر عصری علوم کے بھی ادارے قائم فرمائے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مولانا ولی رحمانی کو اور دیگر علماء پر امتیاز حاصل ہے، اور وہ ایک طرف بڑے مرنج تھے، اور کہیں پر ان کی سختی کا بھی اظہار ہوتا تھا، جس کی بنیاد پر بہت سے لوگ نالاں بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کو بہار کی جو امارت شریعہ ملی اور امارت شریعہ کے انتظامات ملے، اس میں بہت سے اختلافات بھی سامنے آئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جن شخصیات کے وہ نمائندہ تھے، اور جو علم ان کے پاس تھا، اور جو زبان تھی، اور جو قلم تھا، اس کی وجہ سے وہ اس کے مستحق تھے۔ اور پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اصلاً انہی کی قیادت تھی، انہی کی رہنمائی تھی، انہی کے فیصلے ہوتے تھے۔ ہمارے صدر محترم اتفاق فرماتے تھے، ان کی تائید کرتے تھے، اور کیونکہ مجموعی طور پر جو رائے طے پاتی تھی اس رائے کا اظہار ہوتا تھا، لیکن مولانا مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا ولی رحمانی ہی ترجمان بھی تھے، وہ جنرل سیکرٹری بھی تھے اور ترجمان بھی تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کو ترجمانی سونپی گئی، اس کے بعد پھر حالات کچھ اس طرح کے ہوئے کہ ترجمانی ان کے ذمے نہیں رہی، لیکن خود مولانا ولی رحمانی جب بھی ہوتے اور جلسے کو چلاتے تو وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاریخ کے بھی امین ہوتے، اس کے فکر کے بھی امین ہوتے، اس کی ترجمانی بھی بڑی طاقتور کرتے، اور جو بھی ممبران ہوتے ان سے ان کا جو تعلق تھا وہ چونکہ دوستانہ تھا، ایسے بھی تھے کہ جن کو وہ بزرگ مانتے تھے ان کی قدر کرتے تھے، اور زیادہ تر ان کے خرد تھے جو ان کی بات مانتے تھے۔ اور میں ہمیشہ مولانا ولی رحمانی کو مولانا منت اللہ صاحب رحمانی اور پھر مولانا محمد علی مونگیری کی شخصیت کے ساتھ دیکھتا تھا۔
مجھے مولانا ولی رحمانی سے جو ایک خاص تعلق تھا، مجھے ایک خاص محبت ان کے ساتھ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ان کی شخصیت سے متاثر رہا، مجھے ان سے اختلاف بھی رہا، بعض موقعوں پر پرسنل لاء بورڈ کی عاملہ کی میٹنگ میں تھوڑی بہت نوک جھوک بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود مجھے ان کی قدر رہی، مجھے ان سے محبت رہی، اور اس محبت میں سب سے زیادہ جس بات کو دخل تھا وہ یہ کہ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کیونکہ میرے وجود میں داخل ہو گئی تھی، اور بالکل ابتدائی طالب علمی سے، اور جمعیت شباب الاسلام میں نے قائم ہی اسی لیے کی تھی کہ تحریک ندوہ کو پھر سے زندہ کیا جائے، اور صرف تحریک ندوہ نہیں، جتنے بھی ہمارے بزرگوں کے کام ہیں، چاہے وہ مجلس مشاورت کا کام ہو یا امارت شریعہ کا کام ہو یا دینی تعلیمی کونسل کا کام ہو، یہ ہمارے بزرگوں کے کام نوجوان نسل کو منتقل ہو، نوجوان نسل ان کی ذمہ داری کو سنبھالے، اصلاً یہ مقصد رہا۔ اس لیے میں مولانا ولی رحمانی صاحب کی دل سے قدر کرتا تھا، اور اس کی خاص وجہ پھر جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے جو مجھے محبت ہے، جو ان سے مجھے عقیدت ہے، اور ان سے جو میرا تعلق ہے، وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن اگر میری مذکراتی لوگ پڑھیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ ربط کس کس نوعیت کا رہا ہے، اور اس کا اظہار کس کس طرح ہوا ہے، اور جس تحریک کو شروع کیا گیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو مولانا ولی رحمانی صاحب، واقعہ یہ ہے کہ جس خلا کو پر کیے ہوئے تھے، چاہے وہ خلا خانقاہ رحمانی کا ہو، یا وہ خلا جامعہ رحمانی کا ہو، یا پرسنل لاء بورڈ کا ہو، یا امارت شریعہ کا ہو، مجھے دکھ نہیں رہا ہے کہ اس خلا کو پورا کرنے والا کوئی شخص ایسا ہے جو اب ان کا اچھا متبادل بن جائے گا، بظاہر مجھے ایسا دکھ نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی میرے عزیز دوست ہیں مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے انہیں قبول کرنا چاہیے۔ اس منصب کے سب سے زیادہ اہل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فقیہ العصر ہیں، بڑے صاحب فکر ہیں، درد مند ہیں، نیک اور صالح و متقی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظر بڑی وسیع ہے۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ استحقاق ان کا ہے، لیکن وہ اس وقت جس بیماری سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ذمہ داری ابھی تو ان پر ڈالی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ جو بھی اہل شورا ہیں وہ غور کریں گے، سوچیں گے، اور کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کو ایک نئی قیادت فراہم ہو، اور اس کو ایک نئی طاقت دی جائے، اور جوان عنصر کو زیادہ شامل کیا جائے، اور جو اس کے مقاصد ہیں وہ مقاصد صرف پرسنل لاء کے دائرے میں نہ رہیں، اس میں شریعت کی وسعت کے ساتھ توسیع ہونی چاہیے، اور امت کو ہندوستان کے حالات میں خطاب کرنا چاہیے، اور وہ خطاب صرف نکاح و طلاق کے مسئلے سے متعلق نہیں ہونا چاہیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کے بارے میں صحیح خطاب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا ولی رحمانی صاحب کو بلند درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دادا مولانا مونگیری کے ساتھ، اپنے والد مولانا منت اللہ رحمانی کے ساتھ، پھر مولانا مونگیری سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد رہے ہیں، بڑے بڑے صلحاء رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اسلاف کے ساتھ ان کو اکٹھا فرمائے، اور ان کو آخرت کی سعادتوں سے، عزتوں سے، رفعتوں سے نوازے، اور جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، مغفرت کا معاملہ فرمائے، اور جو بھی ادارے ان کی نگرانی میں رہے ہیں ان کو اللہ اپنے فضل سے اور بہتر فرمائے۔ جو کچھ حالات آخری دور میں پرسنل لاء بورڈ میں پیدا ہوئے، اور میرا اختلاف ہوا اس مسئلے پر کہ ہندو مسلم گفتگو ہونی چاہیے، اور دوسری طرف سے یہ بات چلائی گئی کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا وہ قبول کیا جائے گا، یہ ساری باتیں سامنے آئیں، اور حقائق اپنے کو ثابت کرتے چلے گئے، لہذا وہ بھی ایک
ماضی کا حصہ ہو گیا ہے، اگرچہ قریب کے ماضی کا حصہ ہوا ہے، لیکن اب جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے کہ ایک ایسی شریعت کونسل ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ملی شناخت کے لیے جس طرح شریعت کا تحفظ ضروری ہے اور ہر پہلو سے اس کا تحفظ ضروری ہے، اب اس تحفظ ہی کی بات نہ ہو بلکہ یہ بتایا جائے کہ یہ شریعت صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے شریعت ہے۔ جب تک یہ بات ہم سمجھانے نہیں پائیں گے کہ قرآن سب کی کتاب ہے، نبی سب کے نبی ہیں اور اسلام سب کے لیے ہے اور شریعت سب کے لیے ہے، یہ کوتاہی ہوئی ہے مسلمانوں سے، بڑی سنگین کوتاہی ہوئی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھا سکے، اپنی اپنی ڈفلی بجاتے رہے کہ شریعت ہماری ہے، قرآن ہمارا، فلاں ہمارا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں وہ اس کی نہ مخاطب ہیں، نہ یہ امانت ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اس سے یہ سارا نقصان ہوا ہے، اس نہج کو اب بدلنا پڑے گا، اور اگر اس نہج کو بدلنے والا کوئی اچھا جنرل سیکریٹری آ گیا جو صرف جنرل سیکریٹری نہ ہو بلکہ اس کے اندر ایک داعی کا تڑپتا ہوا دل ہو، جس کے اندر صحیح اسلامی فکر ہو، جس کے اندر انبیاء کرام کے وہ جذبات ہوں، ان کا کوئی شمع ہو جو ان کو تڑپاتا تھا، وہ پوری قوم کو وہ مخاطب کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کی بات کرتا تھا، لیکن آخری نبی سید الاولین والآخرین نے پوری دنیا انسانیت کو خطاب کیا۔ تو آج کیا بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے جو رہنے والے ہیں ان کو بھی خطاب نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو خطاب کرتے ہیں تو شکایتیں کرتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، روٹی مانگتے ہیں، کپڑا مانگتے ہیں، ملازمت مانگتے ہیں، کیا بھک منگی ہے یہ ملت؟ ہم کو یہ موقف بدلنا پڑے گا، اور اس موقف کو بدلنے کے لیے ضرورت ہے نئی قوت کی، نئی طاقت کی، نئے فکر کی، نئے محمد علی مونگیری کی، اور ضرورت ہے نئے شیخ الہند کی۔ ضرورت ہے کہ یہ شخصیات پھر سے سامنے آئیں اور یہ اپنا بڑا کردار ادا کریں۔ بہرحال یہ کچھ جذبات بھی ہیں، کچھ تاریخی حوالات بھی ہیں۔ مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو میرے تعلقات رہے ہیں، جس انداز کے، جس نوعیت کے، ان کا تھوڑا سا اظہار ہے، بس اس بات پر اکتفا کرتا ہوں، اور جو رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی مغفرت سے، اپنی رحمت سے، اپنے عفو و کرم سے اور درجات بلند سے ان کو نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔